آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحر کھانے کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود اللہ تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحر کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحر کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سحری کی طرف مجھے بلایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھانے کی طرف مجھے بلایا اور فرمایا، ارباز مبارک غذا کی طرف آؤ۔ آقا مدنی نے سحری کو مبارک غذا قرار دیا اور مبارک غذا قرار دیا اور مبارک غذا کہا۔ آقا مدنی نے سحری کو مبارک غذا کہا۔ آج امت مسلمہ اس سحری کو کس طرح دیکھتی ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر سو کر رات کے قیام پر آسانی حاصل کرو اور سحر کے وقت کچھ کھایا کرو، سحر کے وقت کچھ کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو۔ آقا نے فرمایا کہ دوپہر میں تھوڑی دیر ریسٹ لو، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرو، کیونکہ جب دوپہر میں تھوڑی دیر سو گے، آرام کرو گے، رات کے قیام میں تراویح میں تمہیں دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آقا نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے سے روزے میں قوت ہوگی، روزے میں طاقت ملے گی۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحور برکت کی چیز ہے، سحور برکت کی چیز ہے، سحور جمع ہے سحر کی۔ آقا نے فرمایا سحور برکت کی چیز ہے، کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو، اگر کھانے کا سامان نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ آقا مدنی فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحر کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا سوچئے، سحر کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے کہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اس بندے پر جو سحر کھاتا ہے، اور فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جو آدمی سحر کھاتا ہے اس کے لیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سحری میں اچھی غذا کھجور ہے، کھجور سب سے بہترین غذا ہے سحر میں کھانے کے واسطے۔ رسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سحری کھا رہے تھے، آقا مدنی سحری کھا رہے تھے۔ جس وقت میں حاضر ہوا، میرے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سحری میں برکت عطا فرمائی ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ نے سحری میں برکت عطا فرمائی ہے، تم سحری کو نہ چھوڑنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حارث سے کہا کہ سحری کو پکڑے رکھنا، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے۔ احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کے کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا،
तीन शख्स के खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि वो अपनी हलाल कमाई से खाए, अपनी मेहनत की कमाई से खाए, अपने पसीना बहा करके खाएं। उनमें से पहला नंबर 1 पर रोजादार, नंबर 2 पर सेहर खाने वाला, नंबर 3 पर सरहद इस्लाम की हिफाजत के लिए घोड़ा बांधने वाला। ये 3 शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इनके खानों का हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसमें सेहर खाने वाला भी है। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि सेहर के वक्त जगह और सेहर खाया करें, क्योंकि सेहर ऐसा खाना है जिसका हिसाब अल्लाह नहीं लेगा। मुसलमानों, आज सेहर खाने में कोताही की जाती है, सेहर खाने में सुस्ती की जाती है, काहिली की जाती है। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको आसानी के साथ, सहूलत के साथ सेहर में जागने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।